کچھ لوگ اس بات کو فرض اور لازم سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے تو لازم ہے کہ میں اپنے ناخن بھی نہ تراشوں، بال بھی نہ کٹواؤں، اس بات کو لازم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب امر ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مختلف فرامین عالی شان ہیں۔ حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے اور راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتی ہیں جب یہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے، اذا دخل العشر، جب عشرہ شروع ہو جائے ذی الحجہ کا، وعنده اضحیۃ، اور اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہو، یرید ان یضحی، اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یأخذن شعرا، تو وہ آدمی اپنے بال نہ کٹوائے، ولا یقلمن ظفرا، اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ یہ مستحب امر ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو اور عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے لگا ہو، عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو اب وہ بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ سے ہی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، فَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فَلَا يَأْخُذُ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، فرمایا وہ آدمی اس وقت تک اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائے، اپنے ناخن بھی نہ تراشے، جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ جو آدمی اس سنت مستحبہ پر اگر عمل کر سکتا ہے تو وہ عمل کر کے یہ بھی اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، مت کو یہ سمجھ لے کہ یہ لازم ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی ثقت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کر سکیں، لیکن دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کاش خالق کائنات نے اتنا مال دیا ہوتا کہ ہم بھی قربانی کر سکتے۔ وہ لوگ کیا کریں، وہ قربانی کا اجر و ثواب کیسے کمائیں؟ یہ حدیث مبارکہ جس کو سنن ابی داؤد کے اندر اور امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر نقل کیا ہے، سیاہ ستہ کی 2 کتابیں ہیں، ان کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحی عیدا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اضحیٰ کے دن کو، قربانی کے دن کو عید کا دن بناؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم کس کی طرف سے؟ خالق کائنات کی طرف سے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایام عطا فرمائے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قربانی والے دن کو عید کا دن بناؤں۔ جعل اللہ عز وجل هذه الامہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس دن کو امت محمدیہ کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے امت محمدیہ کے لیے۔ فقال رجل ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے دن کا آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ میرے پاس ایک بکری ہے، وہ میں نے گروی رکھی ہوئی ہے، کسی کی ادھار لے کر اس کا دودھ میں پیتا ہوں، میرے پاس صرف وہ بکری ہے، کیا میں اس بکری کی قربانی کروں؟ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ادھاری
قربانی نہیں ہوتی. ادھاری قربانی اگر ہوتی تو حضور اس سے کہتے تو نے ادھاری رکھی ہوئی ہے چل قربانی کر لے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے جو میرے پاس ادھاری ہے اور میں اس کا دودھ پیتا ہوں, اپنے بچوں کو پلاتا ہوں, گھر کے کام کاج کے لیے جو دودھ استعمال ہوتا ہے اسے میں استعمال کرتا ہوں, یا رسول اللہ کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ افا اضاحی بہا, یا رسول اللہ کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا, تو اس کی قربانی نہ کر, لیکن تأخذ من شاربک, لیکن تو ایسا کر تیرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو اپنی مونچھیں کٹوا, وتقلم اظفارک, اپنے ناخنوں کو چھوٹا کر لے, وتقص شاربک, اور اپنے بال چھوٹے کر لے, وتحلق عانتک, اور زیر ناف بال جو ہیں ان کی صفائی کر لے, فذالک تمام اضحیۃ عند اللہ تعالی, حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے رب کی بارگاہ میں مکمل قربانی ہو جائے گی. یہ تیری رب کی بارگاہ میں کیا ہو جائے گی؟ مکمل قربانی ہو جائے گی. اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کو فالو کرے, انشاءاللہ اسے بھی پوری قربانی کا اجر و ثواب ملے گا.